اس دنیا کی آڑ میں، دنیا کی لالچ میں ہم نے کیا کیا؟ بھائی اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو دھکے دینے شروع کر دیے۔ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کو دھکے دینے لگ گئے۔ ایک بیٹی کو وہ سکھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تیرے لیے اب وہی ہے۔ اگر اس کے لیے، یہ آقا کا جو فرمان تھا، وہ اگر جو تیرے ساتھ خاوند کو تو خوش رکھے گی تو تمہارے لیے جنت بھی ہوگی، اگر خاوند کے ساتھ میٹھی بات کرے گی تو تمہارے لیے جنت ہوگی، اگر خاوند تمہیں کہیں سے روکتا ہے تو وہ تمہیں رک جانا، تمہارا حکم ماننا، وہ تمہارے لیے جنت ہے۔ آج کے دور میں بیویاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں شریعت کے اوپر نہیں چلتی، دین کو نہیں مانتی۔ کیا کرتی ہیں؟ ایک دوسرے کے کہنے پہ لگ کے خاوند کو ٹھوکریں مارتی ہیں، خاوند کو برا بھلا کہتی ہیں، خاوند کی شکایت جگہ جگہ پہ لگاتی ہیں۔ ایک بیوی، ایک بیٹی بھی تو کسی کی جا کے بیوی بنے گی نا، ماں بھی کسی کی بیوی ہے، بہن بھی کسی کی بیوی بنی ہے۔ یہ ایک رشتے بنے ہیں، قرآن پاک کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک بتاتا ہے، ہم ان رشتوں کو دیکھ کر، ان رشتوں کے اندر ایک دولت کی آڑ میں، ایک پیسے کی آڑ میں، ایک اپنے غرور کی آڑ میں، ایک تکبر کی آڑ میں وہ رشتے ٹھکرا دیتے ہیں، جہنم خرید کر لیتے ہیں، قبر کا عذاب خرید کر لیتے ہیں، جہنم کی آگ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، پیسوں کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں۔ ایک کے سسرال اگر پیسے والے ہیں تو اگر داماد غریب ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ بیکار ہے، گدھا ہے، بیکار ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، ٹیر کرتا ہے۔ باتیں عدالتیں تک پہنچ جاتی ہیں۔ عدالتوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا کے قانون کو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو، جج بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو، اس کو بھی جھوٹ کی بات کر کے، اس کو بھی jھوٹ کی بات کر کے ایک دوسرے کا غلط فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ وہ بھی جہنم کے سردار، جہنم کے گڑھے میں جانے والے۔ اب یہ ہم انسان ایک دوسرے کے دماغ کو اچھا نہیں بنا پائے، ایک دوسرے کے دماغ کو اچھے طریقے سمجھا نہیں پائے، ہم ان تفرقوں میں پڑے تو ہم نے جہنم خرید کر لی۔ تو پھر آقا کے امتی کیسے ہوئے؟ ہمارا نماز پڑھنے کا کیا کام ہوا؟ منہ کے اوپر سنت رسول رکھتے ہیں، زبان کے اندر وہ سنت کا لفظ نہیں ہوتا، زبان کے اندر وہ الفاظ نہیں ہوتا۔ کون سا؟ جو آقا نے دیا ہے، جو آقا نے حکم دیا ہے۔ داڑیاں کافر کے منہ پہ رکھی ہوئی ہیں، منافق نے بھی رکھی ہوئی ہیں، ایک یہودی نے بھی رکھی ہوئی ہیں۔ بس شرط ہے، داڑھی دین میں سنت ہے، زبان کے اوپر دین ہونا شرط ہے۔ داڑھی منہ پہ سنت ہے سجانا، اور زبان کے اندر دین ہونا شرط ہے۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے، یہ مسلمان کا پیغام ہے، یہ حق کا پیغام ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو اس فرمان سے پھر جاتے ہیں وہ منافق ہو جاتے ہیں، جو اس لفظ سے، ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے وہ کفر میں چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ حق کی بات بول نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، بیٹے نہیں سمجھا سکتے، جہاں ہمارے اس کا خاوند ایک بیوی کو نہیں سمجھا سکتا تو وہ خاوند جہنمی ہے، وہ خاوند جہنم کے گڑھے میں جانے والا ہے۔ وہ خاوند اگر اس نے سمجھایا ہے بیوی کو بتایا ہے یہ فیشن بری چیز ہے، غلط بولنا بری چیز ہے، سچ بولنا سچ اچھی چیز ہے، غریبی امیری اللہ کی نعمت ہے، غریبی امیری چھوٹے بڑے میں فرق رکھنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر وہ بیوی اپنے ماں باپ کے آڑ میں کہ میرے ماں باپ کے پاس تو بہت مال و دولت ہے، مال و دولت کی آڑ میں وہ خاوند کو ٹھکرا دیں تو وہ بیوی جہنمی، جہنم کی سردار بیویوں میں سے وہ ایک بیوی ہوگی۔ جو بیوی اپنے خاوند کو ٹھکراتی ہے، جو بیوی اپنے خاوند کے اوپر غلط بہتان جھاڑتی ہے، وہ جہنم کی سردار بیوی ہوتی ہے۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے، جو بیوی اپنے خاوند کی
قدر نہیں کر سکتی، جو بیوی اپنے خاوند کے ساتھ صحیح طریقے بات نہیں کر سکتی، تو وہ قبر کے اندر آگ میں جھونکی جائے گی۔ اس بیوی کے لیے جہنم کا گڑھا تیار ہے۔ اس بیوی کے لیے جو بیوی ماں باپ کے کہنے پہ ملا کے خاوند کو چھوڑ دیتی ہیں، خاوند کی بات برداشت نہیں کر سکتی، خاوند کے ساتھ اچھے طریقے بول نہیں سکتی، اپنی خواہشوں کے لیے، اپنے ایک فیشن کی آڑ میں، اپنی ایک کریم کی آڑ میں غربت برداشت نہیں کر سکتی، ایک اپنے جہلیت کے اندر چلی جاتی ہے، وہ بیویاں جہنم کی سردار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔